نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ حضرات گرامی، میں حیرت و استجاب کی وادی میں گمسم بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں کہ وہ زبان کہاں سے لاؤں جو ان کے شایان شان بات کر سکے، وہ انداز بیان کہاں سے ڈھونڈ نکالوں جو ان کی عظمت کی تصویر کھینچ سکے، وہ کلم جوان نقوش قدسی کی قلم کاری کر سکے کہاں سے لے کر آؤں، اور وہ قلب منیر کہاں سے لاؤں جو ان کی شان بلند پر روشنی ڈال سکے۔ ایک ذرہ ناچیز خورشید جہاں تاب کی مدحت سرائی میں زبان کیسے کھول سکتا ہے، ایک گلہری پہاڑ کی چوٹیوں کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے، ایک گناہگار انسان خدا کے ستودہ صفات بندوں کی تعریف سے کس طرح علیحدہ براں ہو سکتی ہے۔ ایک بے ہوئے کا فرد روح القدس کے مخاطبین اور پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ کس زبان سے کر سکتا ہے، مگر میں اس روایتی بڑھیا کی طرح جو یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے سود کی اٹی سے لے کر چل کھڑی ہوئی تھی ہوا ہوں کہ اگر یوسف صدیق ہاتھ نہ آئے تو نہ صحیح بازار خریداران میں جا کر اس کی ایک نورانی جھلک تو دیکھ ہی لوں گا، کیا خبر کہ یہی جھلک زندگی کی تاریکیوں میں میرے لیے مشعل نور بن جائے اور قیامت کے اندھیروں میں ایک قندیل رہنما بن کر میری ان بدبختیوں کو دور کر دے جو گناہوں کی ظلمتیں بن کر میرے ساتھ ساتھ دو رہی ہوں گی۔ صدر گرامی حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ ہمارے اسلاف وہ تھے جن کا ذکر خیر افلاک کی بلندیوں سے گزر کر عرش بری کے پائے چھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، روح القدس جن کی تعریف میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں، رب العالمین نے اپنی رضا اور پسندیدگی کا جنہیں سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، اور قرآن کریم جن کی عظمت کے ترانے اقصائے عالم میں بکھیر رہا ہے۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے گنی جس کا دل بے نیاز، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز، وہ خدا کے دین کے علم بردار بن کر اٹھے، ان کی نگاہیں جدھر اٹھیں کائنات مسخر ہوتی چلی گئی، ان کے جنود و قہرہ جدھر گئے فتح و نصرت ان کا استقبال کرنے لگی، سمندر کی گہرائیاں ان کے گوروں کی ٹاپوں کے آگے چٹیل میدان بن گئیں، صحرا کی وسعتیں ان کی جولانیوں کے سامنے گزبر کا فاصلہ بن گئیں، پہاڑ ان کی ہیبت سے تھرا گئے، زمین اپنی تنابیں کھینچ کر انہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیا، اور کوہ صحرا کے سینے شک ہو کر ان کا کلمہ الحق پکارنے لگے۔ وہ جب حکمران بن کر اہل عالم کے سروں پر سایہ فگن ہوئے تو رحمت خداوندی کے بادل ثابت ہوئے اور آب حیات کے قطرے لوگوں پر برسے، غربت اور افلاس کے محیب سائے ان کو دیکھ کر ایسے بھاگے جس طرح خورشید جہاں تاب قیامت کی خبر پا کر اندھیرے کے چمگادر بھاگتے ہیں۔ ان کے وجود و مسعود کے ساتھ پہاڑوں کے قافلے پھولوں کے تحفے لے کر اترے، وہ اہل عالم کے لیے خوشگوار ہواؤں کے ساتھ لے کر نمودار ہوئے، ان کی آمد کا گلگلہ سن کر ظلم و تشدد اور وحشت و بربریت کی خزائیں گلشن ہستی سے دم دبا کر بھاگ گئیں۔ میرے اسلاف نے کیسر و کسرا کی قبائیں چاک کر ڈالی، تب کدا آتش اور حجیم شر دونوں کو آنے واحد میں بسم کر کے رکھ دیا، انہوں نے جہان کوہنا کے خاکستر سے ایک نیا جہان تعمیر کیا، انہوں نے اپنے نظریات کے سور سے ایک نیا آدم اٹھایا جس میں فرشتوں کی معصومیت، شبنم کی شادمانی، پھولوں کا تبسم، چاند کا حسن، جوئے خوش و خرم و خرام، عقاب کی نظر، شاہین کی پرواز، چیتے کا جگر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جلوہ افروز تھے۔ ان کا نعرہ ان الحکم الی اللہ، ان کا نظریہ ہر ملک ملک ما است کہ ملک خدا ما است، اس لیے پہاڑوں نے ان کی آمد پر اپنے دروازے کھول دیے، سمندر شاہ راہ عام بن گئے، صحرا کی وسعتیں صحن خانہ بن گئیں، اور عالم ہستی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی طرح ان کی ہیتا اقتدار میں آ گیا۔ وہ کبھی حیدر کرار کی یلغار بن کر ابھرے، کبھی خالد جان باز کی تیغ جان کشا بن کر چمکے، کبھی طارق بن زیاد کا نعرہ مستانہ بن کر گرجے۔
اور کبھی محمد بن قاسم کی تیغے بے نیام بن کر جبر و استبداد کا تختہ الٹتے ہوئے دکھائی دیے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھی، جہاں گیرو جہاں دادو، جہاں بانو جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ حقیقت یہ ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پدرم سلطان بود کی رٹ لگانا دو ہمت اور نہ مردوں کا شیوا ہے۔ باہمت قومیں اپنے بزرگوں کی میراث کی حفاظت بھی کرتی ہیں اور خود اپنے بازو سے اس نیا جہان پیدا کر کے اس میں عدل و انصاف کا تخت بھی بچھا دیتی ہیں۔ مسلمان کی یہی شان تھی اور اسے اپنے شاندار ماضی کو حال کے تخت جلال پر متمکن کرنا چاہیے۔ اسے اپنے یوسف گم گشتہ کو ڈھونڈ کر دوبارہ کنعان کے درد و بام سجانے چاہیے تاکہ حزن و ملال کے بادل چھٹ جائیں اور دیدہ یعقوب اس کے نور سے روشن ہو کر پھر ہستی کی بہاریں دیکھنے لگیں۔ عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت جہاں غیر تیری۔ ماسوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہر موضوع پر ہر قسم کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ حضرات گرامی، میں حیرت و استعجاب کی وادی میں گمسم بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں کہ وہ زبان کہاں سے لاؤں جو ان کے شایان شان بات کر سکے، وہ انداز بیان کہاں سے ڈھونڈ نکالوں جو ان کی عظمت کی تصویر کھینچ سکے، وہ کلم جوان نقوش قدسی کی قلم کاری کر سکے کہاں سے لے کر آؤں، اور وہ قلب منیر کہاں سے لاؤں جو ان کی شان بلند پر روشنی ڈال سکے۔ ایک ذرائع ناچیز